بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حکم ہے، رسول کا حکم ہے، دلیل سے ثابت ہے، بس یہ کافی عمل کرنے کے۔ باقی اس میں ایسا کیوں اور ایسا کیوں یہ جاننا تو کوئی ضروری نہیں۔ اللہ جس کو دے دے وہ دے دے، اور جس کو دے دے اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جن علماء کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے ان پر کوئی واجب و ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بتایا کرے اس میں یہ حکمت ہے، اس کے اندر یہ مصلحت ہے، یہ بتانا بھی کوئی ضروری نہیں۔ اور اللہ جس کو دینا چاہتا ہے عطا کر دے گا۔ تو جب حضرت نے کہا کہ حضرت آپ بیان فرما دیں تو مجھے اطمینان ہو جائے، حضرت نے فرمایا کہ اطمینان ہونے کی کیا دلیل ہے کہ اگر میں بیان کروں تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا؟ اور پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے قرآن میں فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے دکھا دیجئے کیف تحیی الموتیٰ کہ آپ لوگوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم نے کہا بلا لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، وہی اطمینان میں بھی چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ کو انہوں نے پوچھا، اللہ نے بتایا، اللہ کو قدرت ہے کہ جس کو چاہے اطمینان دے دے، لیکن میرے اندر کا قدرت ہے کہ میں آپ کو اطمینان دے دوں۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے مجھے یہ یقین ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا جو راز ہے وہ اگر میں سمجھاؤں گا تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہ بڑے پروفیسر تھے، لیکچرر تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے۔ ان کو بات عجیب لگی کہ میں کیا نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی خط پڑھتا ہے ہمارے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ پڑھ لیا تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ حالانکہ اگر مثال کے طور پر آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، دورے کی کلاس میں آ گئے، مفتی ہو گئے، لیکن بہت ساری دنیاوی چیزیں آپ نہیں سمجھ پاتے، اسے کہ آپ کا فن نہیں ہے۔ سائنس کی بہت ساری چیزیں آپ نہیں سمجھ پائے، ڈاکٹرز کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں سمجھ پائے، اور ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اور ہم کیا ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ شروع سے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو خط الخیال یہ ہے کہ ہم کو پڑھ لینے کے بعد ہر چیز سمجھ میں آئے گی، یہ خط الخیال ہے، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو بہرحال حضرت نے کہا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اس کا جواب ہے، کہیں ایسا آپ نہ کہیں کہ علماء کے پاس جواب نہیں ہے اور یہ صرف ڈالنے کے لیے سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ اس سے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ یہاں پر بڑی جماعت کے طلبا رہتے ہیں جو ہدایہ، مشکات، جو ہے حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں پڑھنے والے، آپ محنت سماجت کر کے دو چار طلبا کو لا کر میرے سامنے بٹھا دیجیے، وہ میرے سامنے رہیں گے تو میں اس کی تشریح کروں گا کہ اس میں کیا ربط ہے، یعنی زنا پھیلتا ہے تو تعاون کیوں آتا ہے، یہ میں ان طلبا کے سامنے بیان کروں گا، تو میری بات ان طلبا کو مفید ہو جائے، وہ سمجھ جائیں کہ اسے کے اندر ان کے اندر جو ہے شروع سے پڑھنے اور ان اصول کو جاننے کی وجہ سے لیاقت و صلاحیت ہوگی، میں ان کو سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے، آپ بھی بیٹھ کر سن لیجیے، اور آپ کو سننے سے سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھا، لیکن نہیں سمجھ میں آیا تو اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ علوم ایسے بھی ہیں جو آپ کی سمجھ سے بات کریں۔ اس کے بعد جو ہے میں نے پڑھا ہے واقعہ کہ کچھ طلبا کے سامنے حضرت نے اس کی تقریر فرمائی، پہلے کئی مقدمات بیان فرمائے، کئی مقدمات، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 لکھے، پھر اس کے بعد انتباہ کیا ایک مقدمے پر ایک چیز کا، اور پھر اس کی تشریح فرما کر یہ ثابت فرمایا اور اس کا راز اور اس کی حکمت بیان فرمائی
کہ زنا سے تعاون کو کیا تھا، لیکن وہ تقریر کہیں منصفی مجھے نہیں ملی اب تک، کہیں تک جو ہے موقعوں پر تلاش کرنے کی کوشش کیا لیکن اب تک وہ ہاتھ نہیں لگی۔ بہرحال بتایا وہ یہ ہے اسرار کا علم، سمجھ میں آئے نا، اسرار کا علم یہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جو ہے اس میں بہت آگے تھے، اللہ نے ان کو اس کا وافر علم عطا کیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہر چیز ایسی کیوں ہے واضح طور پر مجھے سمجھ میں آتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ آج جہاں ہے وہی کیوں ہے، میں اسے بھی دلیل سے ثابت کروں۔ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کعبۃ اللہ پوری دنیا میں جہاں اب رکھا ہوا ہے وہی کیوں ہے، بنگلور میں کیوں نہیں، انڈیا میں کیوں نہیں، پاکستان میں کیوں نہیں، اور عرب دوسرے علاقوں میں کیوں نہیں، مکہ مکرمہ میں فلاں جگہ پر ہی کیوں ہے۔ حضرت کہتے تھے میں اسے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ ان کی عقل کی بات اور ان کی جو ہے گہرائی کی بات تھی، تو بہرحال اللہ نے ان کو بھی اس کے اندر بہت وافر علم عطا فرمایا۔ ایک مباحثہ ہوا تھا حضرت کے زمانے میں، مباحثہ شاہ جہاں پور کے نام سے، شاہ جہاں پور ایک بستی ہے، وہاں پر ایک میلہ لگا تھا، میلہ خدا شناسی کے نام سے، یعنی اللہ کو جاننا کیسے ہوتا ہے، اس کے کیا اصول، کیا کرو، کیا انداز، کیا اسباب، اس کے بارے میں ایک جو ہے مباحثہ ہوا جس میں تمام مذاہب کے نمائندے موجود تھے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، جینوں کے، بدھسٹ کے اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے بڑے بڑے نمائندے جمع تھے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر تشریف لے گئے، اسلام کی طرف سے نمائندہ بن گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک تقریر فرمائی، وہ تقریر چھپی ہوئی بھی ہے لیکن وہ اس کا خلاصہ ہے، پوری تقریر نہیں ہے، اس کا خلاصہ جو حضرت نے بیان کیا وہ چھپا ہوا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت نے تقدیر والا مسئلہ بیان کروایا، تقدیر کا مسئلہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، عام عقول کے اندر نہیں آتا، عام عقلیں اس کو سمجھ نہیں پاتی، اسی لیے اس کے اندر جو ہے غلطاں پیچا ہونے والے بہت سے فرقے پیدا ہوئے، کوئی قدریہ بن گیا، کوئی جو ہے جبریہ بن گیا، اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جو کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، انسان مجبور نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھ دیا تو خود بخود ہونے لگا، تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا یہ نماز پڑھے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ خود بخود اٹھ کے چلے آتے ہو، نہ ارادہ کرے نہ کچھ کرے، خود بخود جیسے کوئی مشین آ جاتی ہے اٹھ کے چلی آئی ہو، خود ہاتھ دے ہو رہا ہو، سجدہ ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اختیار سے پڑھیں گے۔ بعض لوگ یہاں پر آ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا، اس سے ہم مجبور ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں تو مجبور ہیں، یہ سمجھ جاتے ہیں۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ ایک ایسا ہی آدمی تھا جبریہ فرقے کا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ انسان مجبور ہے، تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، جو لکھ دیا اللہ نے بس انسان اس کے کرنے پر مجبور ہے۔ ایک بار جا رہا تھا، اسے بڑی بھوک لگ رہی تھی، ایک آدھ ایک باغ نظر آیا، باغ میں ماشاءاللہ پھل لگے ہوئے تھے، بھوک بھی لگ رہی تھی، تو وہ اندر گھس گیا اور پھل توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ اتنے میں اس کا مالک آ گیا، مالک نے آ کر دیکھا کہ ایک آدمی گھس کر میرے باغ میں بغیر اجازت پھل توڑ کے کھا رہا ہے۔ پوچھا کہ کون ہے، کیوں ہے، کیا ہے، بغیر اجازت کیوں ہے؟ اس نے کہا اجازت کی کیا ضرورت ہے، اس نے کہا اجازت کی کیا ضرورت ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اللہ نے پھل پیدا کر دیا ہے، مجھے جذبہ دیا ہے، اللہ نے ایسا ڈالا دل میں اور ہاتھ ٹوٹ
ٹوٹ گئے اور میں نے توڑا اور میں کھا رہا ہوں، یہ سب تبدیل سے ہو رہا، مجبور ہوں۔ وہ آدمی بھی بڑا خلوت تھا، اس نے کہا ہاں کھائیے کھائیے، مجبور ہے آپ کھائیے۔ اس کے بعد دوسری طرف گیا اور اپنے خادم سے کہا نوکر سے ایک موٹا رسہ نکالو اور ایک موٹا سا ڈنڈا بھی نکالو۔ ڈنڈا بھی رسہ لایا اور خادموں سے کہا کہ اس کو پکڑ کے درخت پہ باندھ دو۔ اب اسے پکڑ کے باندھنے کی کوشش ہو رہی تو چیخنے لگا۔ بہرحال اس کو پکڑ کر ان لوگوں نے باندھ دیا اور کہا کہ اس کو بجاؤ۔ اس نے چیخ چیخ کے کہا میں نے کیا کیا، کیوں مار رہے ہو، یہ وہ۔ اس نے کہا ہم بھی مجبور ہیں تبدیل سے۔ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ مارو، ڈنڈا اللہ نے پیدا کیا، رسہ اللہ نے پیدا کیا، یہ ہے، خوب لگایا، اس کی عادت درست ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تو انسان مجبور ہوتا ہے، یہ بے وقوف ہونا ہوتا ہے۔ انسان بااختیار مخلوق ہے، اللہ نے اسے عقل، سمجھ اور طاقت اور قدرت یہ سب عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلسے کے اندر جو شاہ پور کے اندر ہوا تھا تقدیر کے مسئلے پر گفتگو فرمائی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت نے اسے اس طرح بیان فرمایا کہ وہاں بیٹھا ہوا ہر مومن، ہر کافر، عیسائی، ہندو، سب کے سب لوگ کہنے لگے کہ ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ ایسی اس کی حکمت، اس کی یہ بیان فرمائی کہ ہر آدمی سمجھنے لگا کہ واقعی یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ ہوتی ہے وہ حکمت کی بات۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حکما جو ہوتے ہیں وہ اسرار شریعت کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، ایک مثال اور دیتا ہوں۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی، تو باپ کی پراپرٹی میں بیٹے اور بیٹیوں کو حصہ ملے گا، لیکن کس طرح ملے گا؟ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو 2 حصے۔ اس پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ ناانصافی ہے، لڑکی تو مجبور ہوتی ہے، کماتی نہیں ہے، ضعیف مرد اور جو ہے کمزور مخلوق ہے، لڑکا تو خود کماتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، بڑی طاقت والا ہوتا ہے، باہر گھومتا ہے، پھرتا ہے، تو کمانے والے کو ڈبل کیوں، نہ کمانے والے کو ایک کیوں؟ سمجھ میں آیا؟ جو خود کما سکتا ہے، باہر جا سکتا ہے، بڑی تجارتیں کر سکتا ہے، اسے تو ڈبل دیا جاتا ہے، لڑکی اسے ایک حصہ دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کما نہیں سکتی، باہر جا نہیں سکتی، کمزور مخلوق، کمزور کو زیادہ دینا چاہیے۔ لیکن شریعت کا جو اسرار کا علم ہے، اگر اس کی طرف نظر ڈالیں تو واقعی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا بالکل برحق ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ لڑکی کی کوئی ذمہ داری شروع سے لے کر مرنے تک کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، مالی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے برخلاف لڑکے کو آپ دیکھیں تو بہت پہلے سے اس کے اوپر کوئی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور مرنے تک اس کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ایک گھر میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، ماں باپ دونوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، جب وہ بالغ ہو جاتا لڑکا اسے کہتے ہیں جا کے کما، لڑکی کو کمانے نہیں بھیجا جاتا، اب بھی اسے پالا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھو لڑکی کے اوپر خرچہ نہیں ہے، لڑکی کسی کی ذمہ داری نہیں چلاتی، لڑکا بالغ ہونے کے بعد اپنا خرچہ بھی اٹھائے گا اور اپنے خرچے کے ساتھ والدین کا خرچہ، بھائی بہنوں کا خرچہ، یہ سب اس کے ذمہ آتے ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے کی شادی ہو گئی، شادی ہوئی تو بیوی کا خرچہ بیوی اس کا چلائے گی یا یہ بیوی کا چلائے گا؟ یہ بیوی کا خرچہ اٹھائے گا۔ یہ جو لڑکی تھی اس کی بہن، اس کی شادی ہوئی، اس کی شادی ہوئی تو یہ شوہر کا نفقہ یہ دے گی، اس کا شوہر ایسے دے گا۔
اب دیکھو دونوں کا لڑکے پر ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، بھائی بہنوں کی ذمہ داری، شادی ہو گئی تو بیوی کی ذمہ داری، پھر بچے پیدا ہوئے تو بچوں کو پالنے کی ذمہ داری، ان کا اسکول کا خرچہ، کھانے کا، پینے کا، پڑھانے کا، سب اس کے ذمہ۔ اور یہ لڑکی جو شادی ہوئی، شادی ہوتا ہے ماں باپ کے پاس میں تھی، ماں باپ کھلاتے تھے، شادی ہوئی تو شوہر کھلانے لگا، اور پھر وہ اور بچے ہوئے تو بچوں کا خرچہ بھی اس کا شوہر اٹھاتا ہے، یہ کچھ نہیں اٹھاتی۔ اس طرح شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھتے چلے جائیں، لڑکی پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں، لڑکے پر ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں۔ اب بتاؤ جس کے پاس کتنی ذمہ داریاں ہیں اسے ڈبل ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اور یہاں بولتے نا فروٹ میں کھا رہے ہو، یہ تو فروٹ میں کھاتی ہے، لڑکی کیا ہے کچھ بھی فروٹ میں کھاتی ہے، ارے بیٹھے بٹھائے بس کھائی، کبھی ماں باپ کھلا رہا ہے، کبھی شوہر کھلا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے بچے سے کھلا رہے ہیں، اسے کچھ کسی کو دینا نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں اسے بھی ایک حصہ دو، اور آپ یہاں بٹھا کر آپ کو فیصل بنایا جاتا تو ہم کہتے نہیں اسے بالکل نہ دو، ہم کیا کہتے ہیں اسے تو دینا ہی نہیں چاہیے، کھانا ماں باپ کھلا رہے ہیں، پھر شوہر کھلا رہا ہے، وہ کپڑے بنا رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، دوا دارو کا وہ کر رہا ہے، گھر وہ دے رہا ہے، سارا خرچہ وہ اٹھا رہا ہے، پھر وہ اور بڑی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی تو اس کے بچے اس کو سنبھال رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے جنازے کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، جنازے کا خرچہ بھی کیا ہے شوہر کے ذمہ ہے، یعنی مرنے تک کوئی ذمہ داری اس کے اوپر آتی نہیں ہے۔ تو ہم ہوتے تو کہتے بھائی اسے تو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے، جو دے رہے بس وہی کافی ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی رحم فرمایا کہ ایک حصہ دینے کا حکم فرمایا۔ اب بتاؤ یہ شریعت کا حکم عین عقل کے موافق ہے؟ تو بہرحال بتایا ہوں اس کو کہتے ہیں اسرار۔ بعض اسرار تو بالکل واضح ہوتے ہیں، جیسے ابھی مثال میں نے بالکل واضح، ذرا سا بھی عقل سے غور و فکر کیا جائے گا سمجھ میں آ جائے گا۔ کچھ اسرار ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے گہرے ہوتے ہیں اور اللہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ بہرحال یہ ہے اسرار میں یہ تین چیزیں میں نے عرض کی تھی، اس کو کل میں بھول گیا تھا، واقعہ بات یاد آیا، میں نے سوچا کہ میں سمجھا دوں گا، سکھا دوں گا، بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ آج میں سوچ کے آیا تھا لیکن بعد میں بچے بھی آتے آئے کہ کل آپ نے کہا تھا ایک واقعہ، تو پھر اس کے ساتھ اور کچھ یاد آ گیا، ورنہ آج میں سوچ کے آیا تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک قول کی تشریح کروں گا، وہ بھی عالم ربانی کے سلسلے کی بات ہے، صرف قول سنا دیتا ہوں ان کا، تشریح انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون، بعض روایتوں میں مستيقظون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يختالون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، یہ ان کے اقوال میں ہے۔ وَبِحُسْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، کیا مطلب؟ فرمایا عالم دین ایسا ہونا چاہیے، يَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ، حامل قرآن کہتے ہیں عالم دین کو ایسا ہونا چاہیے، کیسا؟ اس کی رات سے اس کو پہچانا جائے جب ساری دنیا سو رہی ہو، يُعْرَفُ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ نَائِمُونَ، دنیا سو رہی ہے لیکن عالم سوتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، یہ دیکھ کر اس کی پہچان۔ اور فرمایا وہ بھی نہاری، اور اس کے دل سے بھی اس کی پہچان ہوتی ہے، جبکہ ساری دنیا بیدار ہوتی ہے، اپنے کام کاج میں مشغول ہوتی ہے، لیکن اس کا کام الگ، اس کا کام تدریس، اس کا کام دعوت اللہ، اس کا کام لوگوں کی اصلاح، اس کا کام تسبیح و تعلیم، اللہ کے حکم و اسرار کی بحثیں، یہ اس کا کام ہوتا ہے، اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ رات میں پہچان عبادت سے ہوتی ہے اور دن میں اس کی پہچان اس کی خدمات سے ہوتی ہے۔
اور فرمایا وہ بھی بکائی اذا الناس یضحکون، جب سارے لوگ ٹھٹے مار رہے ہو، دنیا کے ادھر ادھر کی مشغولیت میں ہنستے کھیلتے ہو، یہ بیچارہ غمگین بیٹھا ہوا ہوتا ہے، روتا رہتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ اللہ کی یاد میں روتا ہے، آخرت کی فکر میں روتا ہے، جہنم کو یاد کر کے روتا ہے۔ وہ بھی بکائی بھی اذا الناس یضحکون، اور فرمایا وہ بھی صمتہ اذا الناس یغتالون، اور وہ خاموش رہتا ہے۔ لوگ جو ہے ادھر ادھر کی بکواس میں رہتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ خاموشی اختیار کر جاتا ہے۔ یہ چند علامات اس کے اندر بتائی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ اس سے عالم کی پہچان، عالم ربانی کی پہچان، اس کی صفات، اس کے اوپر انشاءاللہ کل عرض کروں گا کچھ باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔